بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کریم MA۔ ٹائیگر کار دوڑاتا ہوا ملٹری ایریے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران اسے ٹرانسمیٹر پر حکم دیا تھا کہ وہ فقیروں کے سردار ہاشو کا احاطہ تلاش کر کے اسے اطلاع دے۔ اس نے بختیار کے متعلق بھی اسے بتا دیا تھا، اور بختیار نے اس احاطے کے بارے میں جو اشارے دیے تھے کہ فوجی کیمپ کے قریب یہ احاطہ ہے اور اس کے قریب سے گاڑی کی لائن گزرتی ہے، اس سے ٹائیگر نے اندازہ لگایا تھا کہ شہر کے شمالی طرف مضافات میں جو فوجی ایریا ہے اس کے پیچھے ویران علاقے ہیں، اور وہاں یہ احاطہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویران علاقے کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ عمران نے ٹائیگر کو بختیار کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سے ٹائیگر کا دل بھی بھر آیا تھا کہ اس کے ملک کے پھولوں جیسے معصوم بچے کس طرح اغوا ہو کر ان جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگیاں کس طرح مسلی چلی جاتی ہیں، اور ان کی روحوں کو کیسے یہ لوگ کچلتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بے شمار چوکوں پر جب ٹریفک رکتی ہے تو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس عورتیں، بغیر جوتوں کے لڑکیاں اور معصوم بچے فٹ پاتھوں پر سے اتر کر ان نئی چمچم کرتی گاڑیوں میں سوار مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھیک مانگتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر انہیں دھتکار دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ انہیں گالیاں بھی نکالتے تھے، لیکن یہ غمزدہ چہروں کے حامل لوگ گالیاں سن کر بھی ہاتھ پھیلا دیتے تھے۔ گو اسے کئی بار خیال آیا تھا کہ حکومت کو ایسے غریب اور مجبور لوگوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، لیکن بس یہ خیال ہی تھا، اسے کبھی عملی طور پر اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا تھا۔ لیکن اب عمران نے معصوم بختیار کے بارے میں جو اسے کچھ بتایا تھا، خاص طور پر یہ کہ یہ لوگ معصوم بچوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں اور پھر انہیں ریڑیوں پر ڈال کر ان سے بھیک منگواتے تھے، تو حقیقتاً اس کا دل درد سے بھر آیا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس سردار ہاشو اور اس کے احاطے کو ہر صورت میں ٹریس کرے گا۔ اس سوچ میں وہ کار دوڑاتا ہوا ملٹری ایریا کے عقبی طرف نکل آیا، پھر ملٹری ایریا کے سائڈ سے ایک کچی سڑک سے گزر کر وہ عقبی طرف موجود وسیع و عریض میدان میں پہنچ گیا، جہاں خانہ بدوشوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گو ان خانہ بدوشوں کی عورتیں اور بچے بھی بھیک ہی مانگتے تھے، لیکن یہ بہرحال سردار ہاشو ٹائپ کے لوگ نہ تھے، اور پھر بختیار نے پختہ احاطے کی بات کی تھی جو یہاں موجود نہ تھا، اس لیے ٹائیگر وہاں سے واپس شہر آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے ٹریس کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اسے کار کی رفتار کم کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا بھیک مانگتا نظر آ رہا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا، اور چونکہ اس کا علاج نہ کیا گیا تھا اس کی کھال لٹک رہی تھی اور اس قدر خوفناک انداز میں نظر آ رہی تھی کہ دیکھتے ہی آدمی بے اختیار کانپ اٹھتا۔ کئی کاریں رک کر اسے بھیک دے رہی تھیں۔ ٹائیگر نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز سے قدم اٹھاتے اس بوڑھے کی طرف چل پڑا۔ اچانک اس کی نظریں اس فٹ پاتھ کے عقب میں گرین پٹی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر پڑی جو دیوار سے پشت لگائے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ ابھی ٹائیگر اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس آدمی نے سر اٹھایا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر رک گیا، اسے اس آدمی کی حرکات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ آدمی تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا فٹ پاتھ پر چڑھا اور اس بوڑھے کے قریب آ گیا۔ تم جاؤ موبھی، اب میں بیٹھوں گا، آنے والے نے کہا۔ اچھا، اس جلے ہوئے چہرے والے بوڑھے نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر وہ عقب سے آنے والا آدمی اس کی جگہ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ جلے ہوئے چہرے والا جسے موبھی کہا گیا تھا عقبی طرف سبزے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور جیب سے نوٹ نکال کر انہیں گننے لگا۔ ٹائیگر واپس مڑا اور اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کچھ فاصلے پر تھی اور وہاں اور کاریں بھی موجود تھیں۔ لوگ فٹ پاتھ کے پیچھے سبزے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اس لیے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک پرانی سی ویگن اس نئے فقیر کے قریب پہنچ کر رکی، تو وہ جلے ہوئے چہرے والا آدمی اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا اس ویگن کے قریب پہنچا، اور پھر اس نے ویگن کا دروازہ کھولا اور پھر سائڈ میں بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ویگن آگے بڑھنے لگی تو ٹائیگر نے اس کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن وہ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اب اسے ان کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ویگن مختلف سڑکوں سے اسی طرح فقیروں کو اکٹھا کرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اب تک وہ 8 فقیروں کو مختلف چوکوں اور سڑکوں سے اٹھا چکی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی اور معذور بھی تھے۔ اور پھر ویگن اس سڑک پر مڑ گئی جس پر ایک بڑا سا سرکاری اسپتال تھا، اور اس سڑک پر بے شمار پرائیویٹ اسپتال بھی تھے۔ اس سڑک پر شام سے لے کر رات تک 1-1:30 بجے تک بے حد رش رہتا تھا۔
کیونکہ لوگ اپنے بیمار عزیزوں کی بیمار پرسی کے لیے آتے رہتے تھے، اور یہاں آنے والے چونکہ اپنے عزیزوں کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان اور گداز دل ہو جاتے تھے، اس لیے یہاں خیرات بھی دل کھول کر دی جاتی تھی۔ ویگن میں موجود فقیر اب اترتے چلے جا رہے تھے، اور پھر ویگن ان سب فقیروں کو ان کی نئی اور مخصوص جگہوں پر بٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک سڑک کا چکر کاٹ کر وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے رک گئی، اور ویگن چلانے والا ایک بڑا سا تھیلا اٹھائے نیچے اترا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے بھی کار اس کے قریب لے جا کر روکی، اور پھر وہ بھی نیچے اتر کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ جب اس چھوٹے سے ہال میں داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے، تو اس نے اس ویگن ڈرائیور کو کاؤنٹر سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ شاید کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹائیگر کی نظروں سے غائب ہو گیا تو ٹائیگر ایک طرف میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ویٹر کو چائے لانے کو کہہ دیا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس جانے لگا کہ اچانک وہ مڑا اور اس نے آگے کی طرف جھک کر ٹائیگر کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ آپ ٹائیگر تو نہیں ہیں؟ میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویٹر نے پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں 2 سال پہلے کریسنٹ کلب میں تھا اور وہاں آپ اکثر آتے جاتے رہتے تھے، ویٹر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ اٹھائے واپس آیا اور اس نے چائے کا کپ ٹائیگر کے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کو پہچان تو گیا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ آپ جیسی شخصیت اس عام ہوٹل میں بھی آ سکتی ہے، ویٹر نے کہا۔ اور یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کریسنٹ کلب کا ویٹر یہاں اس عام سے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ سب کچھ آپ کے دوست مارٹن کی وجہ سے ہوا ہے۔ مارٹن سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب اسے طلاق دے دی اور جانی کو کہہ کر مجھے بھی وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی کلب نے مجھے قبول بھی نہ کیا اور میں یہاں آ گیا، اور 2 سال سے میں یہاں ہوں، ویٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں ٹائیگر کو وہ ویگن ڈرائیور سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا دکھائی دیا تو ٹائیگر نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ویٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ یہ آدمی کون ہے اور یہ اوپر کہاں گیا تھا، یہ بتا دو، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا تو ویٹر مڑا اور پھر مڑ کر حیرت سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ یہ آدمی جانی ہے، یہ تو ویگن ڈرائیور ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں جانی ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ میں پھر آؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اعظم، ویٹر نے کہا تو ٹائیگر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چائے کا کپ ویسے ہی میز پر پڑا تھا۔ جب ٹائیگر باہر آیا تو جانی ویگن میں بیٹھ رہا تھا۔ ٹائیگر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور ایک بار پھر ٹائیگر نے ویگن کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ویگن مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک مضافاتی چھوٹی سی کالونی کی طرف مڑ گئی۔ اس مضافاتی کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر کوئی سواری موجود نہ تھی، صرف چند سائیکلوں والے آ جا رہے تھے۔ ٹائیگر نے کار ایک طرف کر کے روک دی۔ ویگن اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرف کوارٹروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ جانی بھی یقیناً اس سلسلے میں کسی کوارٹر میں ہی رہتا ہوگا۔ اور ٹائیگر اب سمجھ گیا تھا کہ اس جانی کا کام مختلف اسپاٹس سے فقیروں کو پک کرنا اور پھر مختلف مقامات پر انہیں ڈراپ کرنا تھا، اور اب وہ آرام کرنے اپنے گھر گیا ہوگا۔ اس لیے اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہ کیوں نہ اعظم ویٹر سے جا کر اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرے۔ اس جانی کو تو وہ اب آسانی سے ٹریس کر سکتا تھا، اس لیے اسے کار موڑی اور ایک بار پھر وہ اسی ہوٹل میں آ گیا جہاں اعظم ویٹر تھا۔ اعظم کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، اس لیے ٹائیگر نے اسے کہہ دیا کہ وہ ڈیوٹی ختم کر کے باہر اس کی کار میں آ جائے، اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد اعظم ٹائیگر کی کار کی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو اس جانی ڈرائیور سے کیا دلچسپی ہے جناب؟ اعظم نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ پہلے تو اس کا تفصیلی حدود اربا بتاؤ۔ ایک مجرم تنظیم نے مجھے اس کے بارے میں چھان بین کا ٹاسک دیا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک اور بڑا سا نوٹ نکال کر اعظم کے ہاتھ میں دے دیا۔ جانی تو بہت چھوٹا آدمی ہے جناب، وہ سبحان پور کے کوارٹروں میں رہتا ہے اور ویگن چلاتا ہے، ویگن پر اس کی ڈیوٹی ہے، عام سا آدمی ہے، اس کا حدود اربا کیا ہونا ہے؟ اعظم نے کہا۔ جانی شاید فقیروں کے کسی گروہ سے منسلک ہے، کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ وہ اپنی ویگن میں فقیروں کو چڑھاتا اور اتارتا ہے۔ اور ہاں، یہ تمہارا ہوٹل کس کا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہاں ایک گروہ ہے جس کا سردار استاد کالو ہے، یہ ہوٹل بھی اسی استاد کالو کا ہے، ایسے اور بھی کئی ہوٹل اس کے ہوں گے۔ استاد کالو نے بھکاریوں کا ایک بڑا سا گروہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کام کا سردار ہے۔ ایسے فقیر جو بھیک مانگتے ہیں، وہ ساری بھیک اکٹھی ہو کر استاد کالو کو پہنچتی ہے اور فقیروں کو پناہ گاہیں اور خوراک ملتی ہے۔ اگر کوئی فقیر بغاوت کرے یا انکار کرے تو اسے خاموشی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پولیس بھی استاد کالو کی مٹھی میں رہتی ہے، اعظم نے جواب دیا۔ کوئی سردار ہاشو بھی اس کام میں ملوث ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، یہ نام بھی میں نے سنا ہوا ہے، اور بھی کئی ہوں گے۔
پورے ملک میں یہ باقاعدہ مافیا کے انداز میں کا کاروبار ہے. عام لوگ تو ہمدردی کی بنا پر ان فقیروں کو خیرات دے دیتے ہیں، لیکن یہ خیرات کروڑوں میں پورے ملک میں اکٹھی ہوتی ہے. بہت بڑا اور فائدہ مند بزنس ہے. اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا. یہ استاد کالو یا سردار ہاشو کہاں مل سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا. آپ نے ان سے کیا لینا ہے ٹائیگر صاحب؟ یہ بہرحال گھٹیا درجے کے لوگ اور مجرم ہیں. اعظم نے کہا. جونی جب تمہارے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، لیکن جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں تھیلا موجود نہیں تھا. اس کی وجہ؟ ٹائیگر نے کہا. اس تھیلے میں دوپہر تک فقیروں کی بھیک کی کمائی تھی. اس طرح کا تھیلا وہ رات کو بھی لے کر آئے گا. ہمارے ہوٹل کا مینیجر ارشد شاہ ہے، وہ یہ تھیلے کسی بڑے کو پہنچا دیتا ہے. وہاں یہ سب تھیلے اکٹھے ہو کر استاد کالو تک پہنچ جاتے ہیں. اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا. ارشد شاہ تو استاد کالو یا سردار ہاشو کے بارے میں جانتا ہوگا؟ ٹائیگر نے کہا. ہاں جانتا ہوگا، ویسے مجھے معلوم نہیں. اور سنیں، اگر آپ شاہ صاحب سے بات کریں تو میرا نام نہ لیں. اعظم نے منت بھرے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ٹائیگر نے کہا. تو اعظم نے اسے سلام کیا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ایک طرف بڑھتا چلا گیا. ٹائیگر اب سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اسے استاد کالو کی بجائے سردار ہاشو کا پتہ لگانا تھا اور اس کے اس احاطے کو ٹریس کرنا تھا. اسے مجرموں کی اس نفسیات کا بھی علم تھا کہ اگر انہیں معمولی سی بھی اطلاع مل گئی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے اور پھر انہیں ٹریس کرنا مزید دشوار ہو جائے گا. وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس نے سوچا کہ اس ارشد شاہ سے مل لے، شاید کوئی کلیو مل جائے. چنانچہ وہ کار سے اترا اور پھر ہوٹل میں داخل ہو کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. شاہ صاحب سے ملنا ہے، میرا نام ٹائیگر ہے، ٹائیگر نے کاؤنٹر مین سے کہا. وہ تو 10 منٹ پہلے چلے گئے ہیں جناب، اب رات کو واپس آئیں گے، کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا. کہاں گئے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا. وہ مین مارکیٹ کے پیچھے موتیوں والی گلی میں واقع معصوم ہوٹل میں گئے ہیں، وہاں کے مینیجر استاد عاشق سے ملنے، کاؤنٹر مین نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ اچھا، ٹھیک ہے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور پھر تیزی سے واپس آ گیا. استاد عاشق کا نام سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ارشد شاہ اسے کمائی والا تھیلا جمع کرانے گیا ہوگا اور پھر اس عاشق کے ساتھ استاد کا لاحقہ بتاتا ہے کہ یہ بھی اس گروہ کا کوئی بڑا ہوگا، اس لیے اس سے آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس لیے اس نے کار کو آگے بڑھایا اور تیزی سے مین مارکیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا. ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر سیٹ ارشاد بڑے تمکنت بھرے لہجے میں بیٹھا تھا. میز پر مختلف رنگوں کے کئی فون سیٹ پڑے ہوئے تھے. ایک طرف انٹرکام پڑا ہوا تھا. سیٹ ارشاد کا شمار دارالحکومت کے امراء میں ہوتا تھا. اس کے کئی بزنس پلازا تھے، کئی امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن، کئی ہوٹل اور نائٹ کلبوں کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سی فیلڈ میں ہونے والے بزنس تھے. سیٹھ ارشاد کے تعلقات براہ راست صدر مملکت سے لے کر فوجی اور سول افسران سے بے حد دوستانہ تھے. سیٹھ ارشاد کی زیر سرپرستی کئی فری ہسپتال اور کئی یتیم خانے چل رہے تھے اور وہ ہر اچھے کام میں رقم خرچ کرنے کا بے حد شائق رہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ پورے ملک میں کام کرنے والی NGOs کے لیے بھی وہ سب سے بڑا ڈونر تھا. یہ آفس اس نے اپنی محل نما شاندار کوٹھی میں بنایا ہوا تھا. وہ خود کسی بزنس کو کنٹرول نہ کرتا تھا بلکہ اس کے مینیجرز تمام بزنس کو کنٹرول کرتے تھے اور اس کا کام ان سے رپورٹیں لینا تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں ہدایات دینا تھا. سیٹھ ارشاد خود بے اولاد تھا. اس کی بیگم کئی سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی، لیکن سیٹھ ارشاد نے اس کے بعد شادی نہ کی تھی. کردار کے لحاظ سے بھی اسے بے حد اچھا سمجھا جاتا تھا کیونکہ آج تک اس کے بارے میں کوئی اسکینڈل سامنے نہ آیا تھا. اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا. وہ اچھی صحت کا ادھیڑ عمر آدمی تھا. اس کی کن پٹی کے بال سفید تھے جبکہ سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے. اس نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. اس کی انگلی میں ہیرا لگی انگوٹھی موجود تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس ہیرے کی مالیت لاکھوں میں تھی. میز پر موجود ہر چیز انتہائی قیمتی تھی. اچانک سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سبز رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی سنائی دی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس، سیٹھ ارشاد نے اپنے مخصوص اور نرم لہجے میں کہا. اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں اور ملنے والوں سب سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت کا تاثر ملنے والوں پر مزید گہرا ہو جاتا تھا کہ اس قدر بڑا سیٹھ کس قدر انکسارانہ انداز میں بات کرتا ہے. کافرستان سے سیٹھ اشوک کی کال ہے جناب. دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. ڈائریکٹ لائن پر بات کرو، سیٹھ ارشاد نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا. ہیلو، سیٹھ اشوک بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد ایک کھڑکھڑاتی ہوئی سی آواز سنائی دی. کیا حال ہے آپ کے سیٹھ اشوک؟ کیسے جا رہے ہیں آپ کے بزنس؟ سیٹھ ارشاد نے ہنستے ہوئے اور خاصے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ سیٹھ اشوک بھی کافرستان کا بڑا سیٹھ تھا اور اس کے سیٹھ ارشاد سے نہ صرف وسیع کاروباری تعلقات تھے بلکہ ذاتی تعلقات بھی تھے.
بزنس کا کیا ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے سیٹھ ارشاد، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے سیٹھ اشوک نے کہا۔ حکم کرو سیٹھ، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ تمہارے ملک کے کسٹم میں کوئی نیا انسپیکٹر آیا ہے قاسم، سالہ بے حد ایماندار ہے، میرے ایک بہت بھاری مالیت کی شپمنٹ اس نے پکڑ لی ہے۔ میرے آدمیوں نے اسے خاصی بھاری رقم دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے الٹا میرے آدمیوں کو بھی گرفتار کرا دیا، سیٹھ اشوک نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ کب کی بات ہے؟ سیٹھ ارشاد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ 1 مہینے کی، سیٹھ اشوک نے جواب دیا۔ تو سیٹھ ارشاد بے اختیار چونک پڑا۔ اور تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو؟ کیوں؟ اس وقت کیوں اطلاع نہیں دی؟ سیٹھ ارشاد نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں تمہیں کیسے ڈال سکتے ہیں سیٹھ؟ ہمارے آدمیوں نے سارا کام اپنے طور پر نپٹا دیا، بھاری کسٹم بھر کر مال چھڑوا لیا، ہمارے آدمیوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، اور پھر بھاری رقم دے کر ہمارے آدمیوں کے خلاف مقدمہ بھی ختم ہو گیا، اور اس انسپیکٹر قاسم کا وہاں سے ٹرانسفر بھی ہو گیا، سیٹھ اشوک نے کہا۔ اوہ اچھا، لیکن اب تم کیا مزید کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ ارشاد نے کہا۔ اب یہ انسپیکٹر قاسم دوبارہ اسی عہدے پر آ گیا ہے، اس کے پیچھے کسی بہت بڑے افسر کا ہاتھ ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایسا کریا کرم ہو کہ یہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آئے، اور یہ کام تم جیسا سیٹھ ہی کرا سکتا ہے، سیٹھ اشوک نے کہا۔ ارے یہ تو انتہائی معمولی سا کام ہے، کسی کو چند روپے دے کر آسانی سے یہ کام کرایا جا سکتا ہے، سیٹھ ارشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں سیٹھ، مجھے پتا چلا ہے کہ اس انسپیکٹر قاسم کا بھائی سینٹرل انٹیلیجنس میں ہے، اس لیے وہ سالہ انکوائری شروع کر دے گا، اور پھر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام سامنے آئے، جبکہ تم اگر یہ کام کرو تو کسی میں جرت بھی نہ ہوگی کہ وہ تمہارا نام لے سکے، سیٹھ اشوک نے کہا۔ تو سیٹھ ارشاد بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام، اور کچھ؟ سیٹھ ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، سیٹھ اشوک نے کہا۔ ارے نہیں سیٹھ اشوک، ہم تو نے تو بزنس کرنا ہی آپ سے سیکھا ہے، خاص طور پر بیگرز والا دھندا، ایمان سے بے حد شاندار دھندا ہے، کروڑوں کی کمائی ہو رہی ہے، اور وہ بھی مفت میں، سیٹھ ارشاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میرے بھی نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے پورے پاک ایشیا میں اس دھندے کو پھیلا دیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، سیٹھ اشوک نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، 2 گروپ ہے جو کام کر رہے ہیں، اور رقم اکٹھی ہو کر میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ میں تو اس کے لیے خاصا پیچیدہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس لیے آج تک کسی نے میری طرف انگلی نہیں اٹھائی، سیٹھ اشوک نے کہا۔ میں نے بھی تمہاری ہی نقل کی ہے، یہ گروپ مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں، ان کے انچارج استاد ہیں، پھر ان 2 استادوں پر ایک بڑا استاد ہے، میں نے اس میں کئی شعبے بھی بنا دیے ہیں، جن میں تندرست لوگوں کو معذور کرنے والا شعبہ، میک اپ کا شعبہ کہ اچھے بھلے آدمی پر ایسا میک اپ کر دیتے ہیں کہ لوگ فوراً ہمدردی کرتے ہوئے جیبیں خالی کر دیتے ہیں، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ کوئی مقابلے میں تو نہیں ہے، سیٹھ اشوک نے کہا۔ 2-3 اور گروپ ہیں، لیکن ہمارے استادوں کے سامنے سر اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں ہے، سیٹھ ارشاد نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر میں یہ انسپیکٹر قاسم والے کام کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں، سیٹھ اشوک نے کہا۔ ہاں، 1-2 روز میں خود بخود تمہیں اطلاع مل جائے گی، سیٹھ ارشاد نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سیٹھ ارشاد نے ریسیور رکھا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سردار ہاشو جہاں بھی ہو، اس سے میری بات کرو، ڈائریکٹ لائن پر، سیٹھ ارشاد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر ریسیور رکھ دیا، پھر سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور ایک بار پھر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی، لیکن اس گھنٹی کی ٹون سبز رنگ کے فون کی ٹون سے مختلف تھی۔ سیٹھ ارشاد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ ہاشو بول رہا ہوں سیٹھ صاحب، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سردار ہاشو، کسٹم میں ایک انسپیکٹر ہے قاسم نام کا، اسے فنش کرا دو، اس طرح کہ اس کی موت کی اگر انکوائری ہو تو کسی کو اس کے قاتلوں کا علم نہ ہو سکے، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی جناب، دوسری طرف سے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ جب یہ کام ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اور تمہارا بیگرز والا سلسلہ کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ نہیں جناب، البتہ آپ مخالف گروپ کے استاد کالو کو کسی طرح سے روکیں، وہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ استاد کالو، وہ کیا مداخلت کر رہا ہے اور کیوں، سیٹھ ارشاد نے چونک کر کہا۔ سردار، ہمارا ایک لڑکا اچانک غائب ہو گیا ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ استاد کالو کے آدمیوں نے اسے اٹھایا ہے تاکہ ہمارا کام ڈھیلا پڑ جائے اور پھر وہ ہمیں میدان سے بھگا دیں، سردار ہاشو نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کراتا ہوں، تم بے فکر رہو، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ بہت شکریہ جناب، میں جلدی آپ کو انسپیکٹر قاسم کے بارے میں رپورٹ دوں گا، سردار ہاشو نے کہا۔ تو سیٹھ ارشاد نے ریسیور رکھا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بار پھر یک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔
یس سر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد معتبانہ تھا۔ بڑے استاد سے بات کراؤ، سیٹھ ارشاد نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، سیٹھ ارشاد نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ بڑا استاد لائن پر موجود ہے جناب، دوسری طرف سے انتہائی معتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ عالی جناب، میں بڑا استاد عرض کر رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک منمناتی سی آواز سنائی دی۔ بڑے استاد، تمہاری گرفت اب گروپس پر ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، سیٹھ ارشاد نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ جناب عالی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب عالی؟ جناب، دوسری طرف سے مزید منمناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ استاد کالو غلط طور پر سردار ہاشو کے گروپ میں مداخلت کر رہا ہے، اور یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ ہمارے کسی گروپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس کا بندوبست کرو ورنہ، سیٹھ ارشاد نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا علی جناب کی خدمت میں کسی نے شکایت کی ہے جناب؟ بڑے استاد نے کہا۔ نہیں، لیکن ہمارے پاس بہرحال اطلاعات پہنچتی رہتی ہیں۔ ہمارے آدمی ہر معاملے میں ہمیں باخبر رکھتے ہیں۔ سردار ہاشو کا کوئی لڑکا غائب ہو گیا ہے، اور ہم تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق اس کام میں استاد کالو کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تاکہ اگر ہم خاموش رہیں تو وہ ہمارے سارے بیگرز کا خاتمہ کر دیں، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ عالی جناب، آئندہ آپ کو ایسی اطلاع نہیں ملے گی، بڑے استاد نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کرو گے تم؟ سیٹھ ارشاد نے پوچھا۔ علی جناب، استاد کالو کو فنش کرا دیتا ہوں، بڑے استاد نے اسی طرح منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طرح تو گروپوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، تم اسے دھمکی بھجوا دو کہ آئندہ اگر اسے مداخلت کی تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی جناب، بڑے استاد نے کہا تو سیٹھ ارشاد نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ بوڑھے آدمی کا کمزور اور نحیف سا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فرش پر پڑا کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ بولو، کہاں ہے وہ رقم جو تم نے چھپائی ہے؟ بولو، ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے اس کی پسلیوں میں زور سے لات مارتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، بوڑھے کے منہ سے رک رک کر الفاظ نکلے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ یہ بہت کمزور ہے روشو، اسے مت مارو، اچانک ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک لنگڑے نوجوان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک ٹانگ آدھی تھی اور اس کی جگہ لکڑی کی ٹانگ لگی ہوئی تھی۔ تم راکھو اس بوڑھے کی حمایت کر رہے ہو؟ اس کی سنو، ہم نے جو اہم جگہ 25,000 روپے میں خریدی ہے اور جہاں روزانہ 4-5 ہزار کی آمدنی ہوتی ہے، یہ بوڑھا عیار وہاں سے سارے دن میں لے آیا ہے صرف 125 روپے۔ اب تم خود بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بوڑھا حرامی ہے، اس نے لازماً رقم چھپا لی ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے رقم دینا ہوگی ورنہ میں اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، اس لمبے قد کے آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی اہم مسئلہ ہے، لیکن تم جاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، اصل بات سامنے آ جائے گی، راکھو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیرے پر موجود ہوں، تم اس سے اصل بات اگلواؤ ورنہ میں واقعی اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اس لمبے قد کے آدمی نے کہا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا ایک طرف بڑھ گیا تو راکھو آگے بڑھ کر ایک کونے میں گیا۔ وہاں ایک پرانا سا کولر پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک پرانا سا گلاس رکھا ہوا تھا۔ راکھو نے گلاس میں پانی بھرا اور پھر واپس آ کر اس نے گلاس اس بوڑھے کے منہ سے لگا دیا جو مسلسل کرا بھی رہا تھا اور تڑپ بھی رہا تھا۔ اس کا نحیف جسم اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار چڑھا ہوا۔ پانی پی کر بوڑھے کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ بابا روشن، اصل بات بتا دو، میں ان ظالموں سے تمہیں معافی دلوا دوں گا، راکھو نے بابا روشن کے ساتھ زمین پر بیٹھتے ہوئے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا تو بوڑھا روشن آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو رقم دے دی تھی، وہ بے حد بیمار تھی، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بس میرا یہی قصور ہے، بوڑھے روشن نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیٹی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ کیا مطلب؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم گزشتہ 20 سالوں سے در بدر پھر رہے ہو، تمہاری بیٹی تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ راکھو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی شکل میری بیٹی سے ملتی جلتی تھی، وہ میری بیٹی ہی تھی، بوڑھے روشن نے رک رک کر کہا۔ مجھے تفصیل بتا بابا روشن تاکہ میں تمہاری جان ان ظالموں سے چھڑوا سکوں، راکھو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے آج کالے چوک پر بٹھایا گیا تھا، وہاں پہلے کوئی اور بیٹھتا تھا، آج میں بیٹھا تھا، وہاں لوگ زیادہ خیرات دیتے ہیں، مجھے بھی بھاری رقم مل رہی تھی کہ اچانک چھٹی کے قریب نیلے برقعے میں ایک لڑکی آ گئی۔ اسے چہرے پر نقاب نہ ڈالا ہوا تھا، اس کا لباس بھی پوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر سوجن تھی، آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی اور اسے اس بوڑھے کا پتہ پوچھ کر رہی تھی جو مجھ سے پہلے وہاں بیٹھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بے حد بیمار ہے اور یہاں سے قریب ہی رہتی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے پاس نہ خوراک کے پیسے ہیں اور نہ علاج کے لیے،
مجھ سے پہلے وہاں بیٹھنے والا بوڑھا اسے ہر روز کچھ نہ کچھ رقم دے دیتا تھا، جس سے وہ خوراک بھی کھاتی تھی اور علاج بھی کراتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے اپنے گروپ میں شامل کر لوں، لیکن پھر جب میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی چاندنی اس کے چہرے میں نظر آ گئی۔ وہ ہو بہو میری بیٹی چاندنی جیسی تھی۔ میں نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں گروپ کے بدماش ایسی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں اس بیمار لڑکی کو اور دکھی نہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس آ گیا اور میں نے جتنی رقم کمائی تھی وہ میں نے اسے دے دی اور اس سے کہا کہ وہ ہر ہفتے میرے پاس آ کر مجھ سے کچھ رقم لے جایا کرے اور اپنا علاج کرائے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ باقی یہی رقم میرے پاس بچی تھی۔ میں نے روشو کی مار کھا لی اور بھی کھا لوں گا، لیکن میری بیٹی کا اپنا علاج تو کرا لے گی۔ بوڑھے روشن نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے اٹک اٹک کر ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے کانوں میں کالے رنگ کے بندے بھی تھے؟ راکھو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیا تم میری بیٹی چاندنی کو جانتے ہو؟ بوڑھے روشن نے چونک کر کہا۔ وہ استاد کالو کے گروپ کی سب سے چالاک عورت ہے بابا روشن۔ وہ تمہیں بیوقوف بنا کر تم سے رقم لے گئی ہے، راکھو نے کہا۔ ہوگی، لیکن وہ میری بیٹی ہے چاندنی، بس وہ میری بیٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیٹی ہے، بابا روشن نے کہا تو راکھو ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھا ہی تھا کہ روشو کمرے سے نکل کر آ گیا۔ کیا بتایا ہے اس بڈھے نے؟ کہاں چھپائی ہے اس نے رقم؟ روشن نے غصیلے لہجے میں کہا تو راکھو نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو اسے ساری رقم استاد کالو کی عورت کو دے دی؟ کیوں دی ہے بڈھے؟ روشن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ وہ میری بیٹی تھی چاندنی، وہ بیمار تھی، بوڑھے نے رک رک کر کہا۔ اب معاف کر دو روشو، آئندہ ایسا نہ ہوگا، میں اسے سمجھا دوں گا، راکھو نے روشو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اسے معاف کر دوں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رقم کم ہے، سردار ہاشو تو مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ پہلے ہی وہ رقم کی کمی پر چیخ رہا ہے اور اس حرام زادے نے ہمارے گروپ کی رقم استاد کالو کے گروپ کے حوالے کر دی۔ اسے معاف کر دوں؟ روشن نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے کرتے کی سائیڈ جیب سے پسٹل نکالا اور دوسرے میں زوردار دھماکے کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ بیٹھے بابا روشن کے نحیف اور پچکے ہوئے سینے پر گولیوں کی بارش ہو گئی اور بابا روشن بغیر چیخے پہلو کے بل گرا اور چند میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، شاید اپنی بیٹی کے انتظار میں۔ راکھو فائرنگ ہوتے ہی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معاف کر دوں؟ اسے؟ روشن نے چیختے ہوئے کہا اور پھر پسٹل جیب میں ڈال کر اسے بوڑھے کی لاش کو بڑی نفرت بھرے انداز میں 2 ٹھوکریں ماری اور مزید مڑ کر تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے کی طرف پڑ گیا۔ راکھو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بابا روشن کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ بابا روشن کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا روشن، تم سچے تھے۔ بابا روشن، تم واقعی سچے تھے، اسے روتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے بابا روشن کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ اسی لمحے کمرے سے سردار ہاشو تیزی سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے روشو موجود تھا۔ سردار ہاشو بوڑھے بابا روشن کی لاش کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ہماری رقمیں دوسروں کو دینے والے اور رقمیں چھپانے والے سب کو اسی طرح سزا ملنی چاہیے۔ روشو، تم نے بہت اچھا کیا ہے، اور سنو، تمام گروپ کے فقیروں کو کہہ دو کہ جس سے کمائی میں سے 1 روپیہ بھی چھپایا یا عام انداز سے کمائی کی تو اسے اسی طرح سزا دی جائے گی۔ غضب ہے کہ زیادہ کمائی والے اڈے بھی ہمارے پاس ہوں اور اس کے باوجود زیادہ کمائی ہو استاد کالو کے گروپ کی۔ اس کی لاش اٹھوا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دو، البتہ اس کے کپڑے اتار لینا، کسی دوسرے کے کام آ جائیں گے، سردار ہاشو نے کہا۔ ٹھیک ہے استاد، روشن نے کہا تو سردار ہاشو ہونٹ بھینچ کر واپس اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راکھو اب دیوار کے سے پشت لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جب نشے کا عادی ہو کر گھر سے نکلا تھا تو اس کی چھوٹی بیٹی اس سے لپٹ گئی تھی، لیکن راکھو کو نشہ چاہیے تھا، اس لیے وہ اسے جھٹک کر باہر آ گیا تھا اور پھر وہ استاد روشو کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ اسے یہاں نشہ بھی ملتا تھا اور خوراک بھی، البتہ اس کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑتی تھی، لیکن اب اس کی بند آنکھوں میں نازیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ تم سچی تھی نازیہ، تم سچی تھی، کاش میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا، کسی روز میرا انجام بھی اس بابا روشن جیسا ہی ہوگا۔ تم سچی تھی نازیہ، راکھو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔